علیکم، میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بزنس راؤنڈ اپ وتھ محمد اسماعیل۔ جیسے کہ پروگرام کا نام ہی بزنس راؤنڈ اپ ہے اور اس میں ہم معروف پاکستان کے کاروباری شخصیات کو اپنے پاس مدعو کرتے ہیں، اس حوالے سے ایسی ایک ایپیسوڈ اس میں ہم لے کے آ رہے ہیں، ایسی انفارمیشنز لے کے آتے ہیں، ایسی ڈسکشن کرتے ہیں کہ جس سے ہر کاروباری جتنے بھی آپ لوگ ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں چاہے بزنس نہیں کر رہے، آپ کو علم ملے گا۔ خاص طور پر یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ تمام ینگسٹرز جو اسپیشلی ایم بی اے کر رہے ہیں، بی بی اے کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، یا پاکستان میں پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سے منسلک لاکھوں جو کاروبار کر رہے ہیں یا اس میں انٹرسٹڈ ہیں، یہ ایپیسوڈ ان کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگا۔ آج کے میرے مہمان ہیں جناب عثمان خان صاحب، جو سی ای او ہیں، آنر ہیں 5G گروپ آف کمپنیز کے، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، ٹاپ پرفارمر ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد ہاؤسنگ پروجیکٹ کے، اس کے علاوہ لاہور اسمارٹ سٹی کے، نووا سٹی کے، اور اس طرح پارک ویو سٹی اسلام آباد کے، اور ڈی ایچ اے پشاور کے۔ ٹاپ سیلز پرفارمر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سب سے بڑی جو سیلز ہے ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کی، یہ ان کی کمپنی 5G گروپ آف کمپنیز جو ان کی سبسڈری کمپنی ہے 5G پراپرٹیز، وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے اور بلکہ اسلام آباد کے نامور ہاؤسنگ پروجیکٹ ٹاپ سٹی میں 5G امپوریم کے نام سے ایک ہائی رائز مکسڈ یوز کمرشل پروجیکٹ کیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں اور ڈفرینٹ سٹیز میں کرنے کے بعد اب رائٹ ناؤ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، جو سیاحت کا ایک ویژن ہے، اس کو لے کے چلتے ہوئے ناران کاغان کی طرف جا کے اس ٹائم لیک وے کاٹیجز کے نام سے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے علاوہ ہم آج ان کے ساتھ جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، سو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں عثمان بھی آپ کا جو ہے مشکور ہوں، تھینک یو سو مچ، میرے پاس تشریف لے کے آئے اپنے بڑے امپورٹنٹ ٹائم میں سے۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو 5G ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو آج کل یہ ٹیکنالوجی ٹیلی فون کی چل رہی ہے، تو یہ 5G پراپرٹیز اور یہ کیا چکر ہے؟ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسماعیل کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام کے لیے، اور جہاں تک بات ہے K2 TV کی، آپ کی پوری ٹیم کی، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ اور K2 TV از ون آف دا فرسٹ الیکٹرانک میڈیا جہاں پہ ہم نے اسپانسر پیڈ ایڈ چلائے تھے، اور آئی ایم گریٹفل، اٹس جسٹ لائک مائی فیملی۔ جہاں تک بات کی آپ نے 5G کی کہ 5G پراپرٹیز کا نام کیسے آیا، تو بیک ان 2015 اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 3G 4G کے لائسنس کا کمپٹیشن چل رہا تھا، موبی لنک، وارد، اور انٹرنیٹ کا جو تھا، یس بالکل، آپ کا کمیونیکیشن پورا وہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی تھی، ایک شفٹ آ رہا تھا اس میں۔ تو اس پرسپیکٹیو میں وائی ناٹ ون اسٹیپ اہیڈ، میں نے یہ سوچ کے 5G نام رکھا، 5th جنریشن پراپرٹیز، بیسیکلی دا کانسیپٹ واز دیٹ۔ اور جیسا آپ کے گھر میں ایک بیبی پیدا ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کا نام سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو خوبصورت سے خوبصورت نام، خواب سوچ رہے ہوتے ہیں، بالکل سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح 5G کا نام سوچ کے رکھا۔ اور میں جتنے بھی کمنگ یوتھ ہے انہیں میں سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی بزنس کے لیے جائیں تو اچھے سے اچھا نام سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، پرومیننٹ ہونا چاہیے، آپ کو ایزی ٹو وے ٹو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے، اس کی اچھی سے اچھی کلر سکیم آپ چوز کریں، جس طرح 5G کی جو تھیم ہے ریڈ کلر ہے، اٹس دا ہائیسٹ فریکوینسی، آپ کہیں بھی دیکھیں گے سگنلز وغیرہ پہ جس طرح یوز ہوتا ہے، خطرناک بھی بڑا ہے، یس ڈیفینیٹلی، دیٹس وائی اٹس اٹریکٹیو۔ تو آپ اس طرح کا نام چوز کریں، اچھے سے اچھا نام چوز کریں، اچھے سے اچھی کلر سکیم چوز کریں، تاکہ لوگوں کے منہ پہ وہ آ جائے جب بھی وہ بات کریں 5G 5G 5G۔ اینڈ ان پرسپیکٹیو آف سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ٹھیک ہے، کچھ ایسا نام سلیکٹ کیا جائے جہاں پہ لوگ آرڈینری اسے چیک کر رہے ہوں گے، تو اٹ ول بی ہیلپ فل، یس، بولنے میں آسان ہو، بالکل ایسے، سرچ کرنے میں آسان ہو، سب کچھ کرنے میں آسان ہو، تو دیٹس وائی آئی چوز دا نیم 5G۔ اینڈ 5G پراپرٹیز واز دا بیسک کانسیپٹ۔ آفٹرورڈز وی آر ناؤ گروپ آف کمپنیز جس میں ہم نے 5G مارکیٹنگ، 5G کنسٹرکشن، اس سے ڈفرینٹ اسے ایکسپینڈ کرتے گئے۔ اور یہ جتنی گروپ آف کمپنیز ہے یہ ریلیٹڈ ٹو زیادہ تر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ۔ 5G گروپ آف کمپنیز کا لوگو سلوگن ہی یہی ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ریئل اسٹیٹ، اٹ از آل اباؤٹ دا ریئل اسٹیٹ، اٹس آل اباؤٹ ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے کچھ نہیں کر رہے، نہیں، فار دا ٹائم بینگ وی آر ناٹ کنسیڈرنگ، ٹھیک ہے۔ جب گروپ آف کمپنیز ہے، یہ 3 کمپنیز کے نیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جو تھوڑی سی کانفیڈینشیل رکھی ہوئی ہیں۔ اٹ از آل اباؤٹ دا ریئل اسٹیٹ اور مے بی 5G سٹی اسلام آباد، مے بی ان فیوچر، مے بی اللہ سے آپ اچھے کی امید رکھیں، بڑے خواب دیکھیں، ضرور پورے ہوتے ہیں۔ 5G امپوریم جو تھا یہ کیا چکر تھا؟ 5G امپوریم دیکھیں، آج تک ہم جو بھی کام کرتے رہے، ہم دوسروں کی چیزیں سیل آؤٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ بیک ان 2017 ہم نے ایک پروجیکٹ کی مارکیٹنگ سٹارٹ کی، اور انفارچونیٹلی وہ آج تک ڈیلیور نہیں ہو سکا۔ 2018 میں آئی جسٹ سمپلی پلان ود مائی پارٹنرز کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ کریں لیکن اپنا کریں اور ڈیلیور کریں، وی جسٹ اسٹارٹیڈ ان ٹاپ سٹی، 5 مرلے کا پلاٹ لیا،
ٹھیک ہے, اور ہم نے 1 سال کا انسٹالمنٹ پلان بنایا, ود ان 10 months وی ڈیلیور اٹ. آج وہاں پہ جتنا بھی ہمارا انویسٹر تھا وہ 5G ایمپوریم کی طرف گیا. جب آپ سال کا پلان کرتے ہیں انیشیل اسٹیج پہ, بیکاز ایز این اونر آف دا کمپنی یو مسٹ ہیو ویژن, یو مسٹ ہیو ڈریمز کہ اس سال آپ نے کیا کیا کرنا ہے. تو اس میں 5G ایمپوریم تھا الحمدللہ. اس سال کا ٹارگیٹ جو تھا ہمارا 1 کنال یا 2 کنال کا تھا, لیکن ہم نے 4 کنال کا پروجیکٹ الحمدللہ اسٹارٹ کیا. 2020 کا جسے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم 8 کنال کا پروجیکٹ کریں گے, الحمدللہ وی وینٹ ٹو 21 کنال ان ناران, لیک وے کاٹیجز ناران ہم نے اسٹارٹ کیا. تو ایمپوریم کا بیسیکلی یہی ایک کانسیپٹ جو تھا کہ دوسروں کو سورس آف انکم دی جائے. کتنے لوگ بینیفیشریز ہیں آپ کے ساتھ, آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 ارب کا لیٹ سے اگر ایک پروجیکٹ کی ورتھ ہے تو اس میں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور جیسا بھی آپ نے بات کی انٹروڈکشن میں, اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف عمران خان پاکستان پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, اس پرسپیکٹو میں یہ سارے ڈیسیژن ہو رہے ہیں. ٹوریزم کی جب بات کی جا رہی ہے تو ہم لیک وے کاٹیجز ناران کی سائڈ پہ نکل گئے, اور الحمدللہ جو بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں وی آر ڈیلیورنگ اٹ آن ٹائم. اس ٹائم 5G ایمپوریم کی کیا سچویشن ہے؟ دیٹ از سولڈ آؤٹ, اور اس کا اور کیا؟ یس الحمدللہ اٹ سولڈ آؤٹ. اٹ واز گراؤنڈ پلس 7, بیسیکلی 4 کنال کا پلاٹ ہے, گراؤنڈ پلس 7 کا پلان ہے, اور 5 چھتیں اس وقت تک پڑ چکی ہیں. 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان تھا, بیچ میں کورونا کا تھوڑا سا ایفیکٹ آیا, اس کی وجہ سے NOCs وغیرہ میں ڈیلے آیا, اور کچھ گورنمنٹ پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ NOCs کے لیے جاتے ہیں آپ کو کس کس طرح کے ہرڈلز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ان ہرڈلز کی وجہ سے 6 month تقریباً وہ ڈیلے ہے, لیکن انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ ٹو کمپلیٹ اٹ ایٹ ارلیسٹ اور کور دیٹ ٹائم 6 months. خان صاحب کا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جی ویژن ہے, اور جناب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی اکثر ٹویٹ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی ہم 60 دن کے اندر NOC دیں گے, 30 دن میں NOC دیں گے. میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں جا کے بھی یہ تھوڑا سا حال چیک کیا کریں کہ وہاں پہ ریئل میں ٹائم کتنا لگتا ہے. آپ 30 دن کا کہتے ہیں, وہاں پر ریئل میں جا کے 60 دن, کیا اب تو 6 مہینے 1 سال لگتا ہے. سو جتنا یہ پروسیس تیز ہوگا اتنی ڈیولپمنٹ تیز ہوگی. فار ایگزامپل اگر ایک عثمان صاحب کا یہ جو پروجیکٹ مثال کے طور پہ 6 مہینے لیٹ ہوا ہے, اگر یہ 6 مہینے پہلے ہوگا تو 6 مہینے پہلے ایک اور پروجیکٹ آ جائے گا, ایک اور پروجیکٹ آئے گا, ایک اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں, اس میں سریا آئے گا, اس میں سیمنٹ آئے گا. 156 سے زیادہ الائڈ انڈسٹریز اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں. اور اس ٹائم اگر پاکستان کے اندر آپ امپلائمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ سپورٹ کرنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس اسی کو میں کنٹینیو کروں گا. جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو ایز این انڈسٹری بنا دیا گیا. الائڈ کمپنیز جس طرح 50+ آپ کے ایسوسیٹ ہیں. میں ہمیشہ ڈفرینٹ کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ہوتا کیا ہے, وہاں پہ گرے اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے منی پارک کرنی ہوتی ہے. وائی ناٹ ریئل اسٹیٹ, آپ اس پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں. واٹ آئی سجیسٹ کہ آپ کو جو ٹیکسز وغیرہ ہیں, جو الائڈ کمپنیز ہیں, جو ووڈ کی کمپنی ہوگی, ماربل ہوگی, اس پہ ٹیکسز لگائیں. جو اس طرح کی چیزیں آپ وہاں پہ لیٹ دا انویسٹر کم اینڈ انویسٹ ان اٹ, ٹھیک ہے, اسے وہاں پہ اپنی منی پارک کرنے دیں. پاناما کے آپ دیکھ لیں, وہ بھی بیسیکلی یہی تھا نا, لوگوں نے انویسٹمنٹ جا کے وہاں پہ کی تھی. ابھی بالکل ٹرینڈ ملکوں کا چینج ہو رہا ہے. اگر آپ ٹرکی کی بات کریں, اگر آپ پرتگال کی بات کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ انویسٹرز کو بلایا جا رہا ہے, نیشنلٹیز دی جا رہی ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان میں آپ کے بلو ایریا کے 2 پلاٹ آپ کے پاکستان اسٹیل مل سے زیادہ ایکسپینسو ہیں, اینڈ پیپل آر ریڈی ٹو بائی, ٹھیک ہے, بٹ دیر از نو بیک اپ کہ جس میں وہ سپورٹ کیا جائے, انویسٹرز کو سپورٹ کیا جائے, بزنس مین کو سپورٹ کیا جائے. یہاں پہ پلان تو ہو جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن میں سوری ٹو سے امپلیمنٹیشن میں ہم لوگ لیگ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ امپلیمنٹیشن کے پلان کو انشور کیا جائے. جیسا بھی آپ نے 60 دن کی بات کی, تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے, 60 دن میں کیوں نہیں NOC آ رہی؟ اسٹارٹ 1 ونڈو آپریشن, ٹھیک ہے, اور ایسے ہی ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہوتا کیا, ابھی میں یہی جو ایگزامپل ایمپوریم کی بات کر رہے ہیں, ہوا کیا, NOCs کے لیے اپلائی کیا, وہاں پہ ایک گروپ تھا, ہی واز آسکنگ اباؤٹ دا برائب, اوکے, ٹھیک ہے, آئی سیڈ کہ نہیں دینا. اس کی وجہ سے 6 مہینے ڈیلے ہوا. ایٹ دا اینڈ دینی پڑی کیونکہ لوگوں کا پریشر تھا کہ وائی یو آر ناٹ اسٹارٹنگ یور پروجیکٹ. ڈیل ڈن, 5 لاکھ روپیہ دیا, 20 لاکھ روپے ٹوٹل میں ڈیل ہوئی. ایٹ دا اینڈ نیکسٹ ڈے دیٹ پرسن کیم ٹو مائی آفس, ہی ریٹرن می مائی اماؤنٹ. ہی سیڈ کہ وہ جو ایریا وہاں پہ دوسرا بندہ ہے آپ اس سے ڈیل کریں. اینڈ دین آئی پیڈ 25 لاکھ روپیز فار NOC, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں تک انہوں نے منوپلی بنائی ہوئی ہے, ان چیزوں کو کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے. تو سپورٹ ہمیں چاہیے, بزنس مین کو سپورٹ چاہیے. 6 مہینے کی اگر آپ بات کریں, میں نے جو 25 لاکھ روپیہ دیا, ڈیوائڈ اٹ, اگر میں وہی لیبر کو دیتا پر ڈے مزدوری 1,00,000 روپیہ 1,000 روپیہ اگر آپ کر لیں,
ٹھیک ہے, تو کتنے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے جو برائب لینے والے ہوتے ہیں, جو ہرڈلز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں, دوسرے کے گھروں کے چولہے کو نہیں چلنے دیں. خان صاحب, اور جتنی آپ کی اس ٹائم کابینہ ہے, بات تو بڑی کی جاتی ہے کہ جی ون ونڈو آپریشنز یہاں پر بھی ہو رہا ہے, وہاں پر بھی ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہے. آپ خان صاحب یا آپ کے جو وزراء ہیں یا آپ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, کائنڈلی ایک دن کسی گمنام نام سے ذرا آپ اس ون ونڈو میں چلے جائیں, اس ون ونڈو میں آپ کو قریب بھی نہیں جانے دیتے. ریئلٹی اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری, جو بلڈنگز بن رہی ہیں, آپ G+3 G+4 تک لے کے جان دیتے ہیں, آپ G+19 کی کیوں اجازت نہیں دیتے, آپ G+20, آپ دبئی کو جا کے دیکھ لیں, ہماری زمین سالڈ ہے, آپ اچھی کنسٹرکشن کروائیں, آپ زیادہ پائلنگ کروائیں, آپ اچھی اس کی بیس بنوائیں, امپوز کریں, اچھی کنسٹرکشن کوالٹی کو امپوز کریں, لیکن آپ اوپر جانے دیں. ادروائز کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں چکی روڈ سارا سوسائٹیاں بن گئی, اڈیالہ روڈ سوسائٹیاں بن گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں ایک مرلہ زمین کہیں پہ نہیں پڑی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی کی کمی آ رہی ہے, زمین کی کمی آ رہی ہے. اب اس طرح رنگ روڈ آ رہا ہے, رنگ روڈ جس طریقے سے ماشاءاللہ سے اس کو جس طریقے سے ایک بنایا گیا, وہ قربانی کا بکرا, اور اس میں ایسے لوگوں کو بھی ساتھ گھسیٹا گیا جن بیچارے میں پتہ ہی کون نہیں سی, جن سے رنگ روڈ 25 کلومیٹر دور ہے, ان کا بھی NOC میں جو اسکینڈل ہے اس میں نام آیا. اور بہت سارے, ہم نام نہیں لے رہے کون سوسائٹی ہیں, جو ذمہ دار ہے اس کو کہا کچھ نہیں کیا, جو بیچارہ ایم جس نے کہیں جس کی نہیں لگتی تھی اتھارٹیز کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, وہ بیچارے ادھر نہ آ گیا. سو اس بات کو آگے ہم لے کے چلیں گے. خان صاحب یہ بتائیں کہ بزنس جو ہے سٹارٹ کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا پیسے ہونے چاہیے, کیا غریب بندہ بزنس کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہر بندے کا اپنا ایک سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ریزن ہوتی ہے, ہر بندہ نا اپنے فیلور کے ایک ریزن سائڈ پہ کر کے رکھتا ہے. اگر اس نے بزنس نہیں کرنا نا, وہ کسی بھی فیلڈ میں اگر سکسیزفل ہونا چاہ رہا ہے نا, اسٹاپ گیونگ ریزننگ. ٹھیک ہے, کیا آپ کے پاس پیسے تھے جب آپ بزنس میں آئے؟ کیا میرے پاس پیسے تھے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں, ٹھیک ہے, 2.5-3 لاکھ روپے کے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے, they are saying کہ we don't have enough money to start with the business. This is the point. ٹھیک ہے, when I started up, I'm telling you, میرے پاس صرف ایک مہران گاڑی تھی, اور وہ میں نے پارٹنرشپ میں 1.5 لاکھ روپے کی پارٹنرشپ میں اسٹارٹ کیا تھا. That was my start. ٹھیک ہے, when you start up, when you have high dreams, تو پیسہ, ایون کہ پیسہ کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. You have to watch dreams, you have to, جتنا آپ خواب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں کمپلیٹ کرتا ہے, انہیں پورا کرتا ہے. اس یقین کے ساتھ آپ اس ذات سے مانگیں کہ وہ دے گا. تو پیسہ از ایبسولوٹلی ناٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے, آپ کے جتنے بھی یونیورسٹیز فیلوز ہیں, جب وہ نکلتے ہیں, دے ہیو آلویز اے ریزن کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. دیکھیں, بینگ این آبزروینٹ, ہم بزنس مین ہیں, تو ہم جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں ہم ڈفرینٹ چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیک ان 2012 میرا G11 میں جب آفس تھا, تو وہاں پہ ایک بچہ وہ گاڑیاں واش کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ 100 روپیہ میرے سے مہران گاڑی کا واش کرنے کا لیتا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ دن کی کیلکولیشن اس کی کریں, وہ 10 گاڑیاں دھوتے, وہ 1000 روپیہ کما لیتا ہے, مہینے کا 30,000 روپیہ ہو گیا. مجھے بتائیں کہ MBA کر کے جب ایک بچہ نکلتا ہے تو اس کی کیا سیلری ہے؟ اس کی 15,000 روپے. 15,000 روپیہ بھی نہیں ہے, اور فری میں انٹرنشپ. اس کے سکلز وہ اتنے پڑھ چکا ہوتا ہے, اتنی چیزیں وہ ایبزارب کر چکا ہوتا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آتا. شرم ہے نا, ہمارے لوگوں میں شرم آتی ہے. ہمیں یونیورسٹیز کا آپ سسٹم دیکھیں, یونیورسٹیز میں پراپر آپ کو گائیڈ نہیں کیا جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ اف یو آر اے بزنس اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بزنس مین نے آ کے پڑھانا ہے یا ایک اس بندے نے آ کے پڑھانا ہے جس کی سیلری 50-60 ہزار. سر جی آپ یہ دیکھیں, موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ٹیچر آتے, اللہ کی قسم کبھی ان کو یہ نہیں پتا 2 کو 4 کیسے کرنا ہے. 80 کروڑا نو اربا وچ کنورٹ کر لیا. ہماری وہ نہیں ہوتی جو جس طرح حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آپ آئیں اور آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں. وہ ٹیچر بیچارہ پڑھا رہا ہے جو صرف کہہ رہا ہے کہ بزنس میں یہ کرنا چاہیے تو وہ کرنا چاہیے, خود وہ مہران گاڑی پہ آتا ہے. دیکھیں, ایک بندہ جو ایک مہران گاڑی پہ ایک ٹیچر آ رہا ہے, یا وہ ایک MBA کو پڑھا رہا ہے, یا ایک موٹیویشنل اسپیکر جو مہران پہ آ رہا ہے, وہ کیسے مرسڈیز کا خواب دکھا سکتا ہے؟ بالکل ایسے. اور تسی آڈی چاہے تو تسی آڈی دا ٹیسٹ دا پتہ ہے نا, پھر آپ آڈی کی اس لیے بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ چیز دیکھی ہے. سو یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا اس ٹائم فقدان ہے ٹیچر. اب پھر یہ بھی ہے کہ جیلسی بھی ہوتی ہے کہ آپ ایسا سکسیزفل اسٹوڈنٹس کو بہت کم بھی بلایا جاتا ہے, ٹیچر کے ساڑی رینکنگ خراب ہو جیسی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹیچرز کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا, ہم ہمیشہ انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں, ساری چیزیں دیتے ہیں, لیکن دیکھیں جب ملک بنتے ہیں نا, وہاں پہ بزنس کو فلرش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بک ریڈ کر رہا تھا, اسٹارٹ اپ نیشنز. ٹھیک ہے, اسرائیل کی اس میں بتائی گئی ہے کہ ہاؤ دے گیٹ سکسیزفل. ٹھیک ہے, اب سکسیزفل کی ریزن کیا ان کی؟ ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ دے ہیو اے سمپل فارمولا. ٹھیک ہے, بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے بزنس کے لیے. بینگ اے اسٹارٹ اپ نیشن, ٹھیک ہے, وہ بچوں کو بزنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹوٹل 85 لاکھ کی آبادی ہے ان کی. آؤٹ آف سارے بزنس مین, آلموسٹ آؤٹ آف 14% 1 از بزنس مین. آؤٹ آف 14% 1 از بزنس مین. ٹھیک ہے,
امریکہ کی ہائیسٹ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ، سب سے زیادہ انلسٹڈ کمپنیز ان کی ہیں. فارمولا سمپل ہے، فیل فارورڈ، فیل فاسٹ اینڈ فیل فارورڈ. فیل فاسٹ اینڈ فیل فارورڈ. چلتے ہیں ایک بریک کے اوپر اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب عثمان خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ اور بزنس ایکسیلنس ایوارڈ ان کو مل چکا ہے ریئل اسٹیٹ کی خدمات کی وجہ سے، اور پاکستان کے اندر ایک نمبر گروپ 5G گروپ آف کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو میرے پاس ان کی انفارمیشن ہے، اور ویسے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بحریہ یونیورسٹی بھی کچھ عرصہ پہلے گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے ایم بی اے کیا ہوا ہے. ایم بی اے ہم نے بھی کیا ہوا ہے اور ایم بی اے انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے سینئر ہیں. 2010 میں آپ گریجویٹ؟ یس، 2010 میں میرا BBA آنرس کمپلیٹ ہوا تھا. 2012 میں نے MBA کمپلیٹ کیا تھا، اور دیٹ از ایکویلنٹ ٹو ایم فل یعنی کہ انہوں نے 16 جماعت ہوگی نا؟ ہاں بالکل 16 جماعت. یہ انہوں نے MBA اور BBA کیا ہوا. اور اسی حوالے سے میں جو کوشچن پوچھنے جا رہا ہوں، بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ میں سے دیکھ رہے ہوں گے MBA BBA BCom MCom، یہ ساری ایک ہی فیملی پر نام بدل رہے ہیں. ایک کتاب کامرس کی ڈال دی تو MCom ہو گیا، وچو کاٹ لی تھی MBA ہو گیا، یہی ساری چیزیں. سر بہت سارے لوگ MBA BBA یہ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس بھی CVs آتی ہیں، ہمارے CVs وغیرہ لوگ بھیجتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں ان کو کوئی کام ان کے پاس نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان یہ تسی کیا کر رہے ہو، لکھاں روپیہ والدین دا لا کے جناب زیرو تے پھر سٹارٹ کر دیں، کیا چکر؟ لیکن بریک سے پہلے جو میں بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ جیسا ہم نے بات کی تھی کہ سمپل ایک فارمولا ہے بچوں کے لیے، اسٹارٹ اپ نیشنز کے لیے، یو ہیو ٹو فیل. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ فیل ہوں گے نا تو آپ کو سپورٹ کیا جائے گا. ادھر فیل ہوتے ہیں تو والدین اتنی وہ کرتے ہیں، بچوں کی خوشیاں کر رہے ہیں، چاچے مامے تائے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سوسائڈ کر رہے ہیں. منع کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، آپ پھر نکل گئے. سر بچہ پریشر میں انزائٹی کے مریض بن گئے. لیکن وہاں پہ آپ کو چانس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ فیل ہو گئے، آپ نے پھر کوشش کی، اور پھر آپ سکسیس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سمپل سا فارمولا ہے نا، وائی ناٹ بی انکریج. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو کیوں نہ انکریج کریں. آپ کتنی دفعہ فیل ہوئے ہیں سیمیسٹرز میں؟ الحمدللہ آج تک کبھی نہیں ہوا، بٹ آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کہ ہمیشہ. ایک دفعہ تو ایسا معاملہ تھا کہ بالکل پاسبل ہی نہیں تھا پاس ہونا، اکاؤنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے اس میں بھی کشتی وہ نو سائڈ پہ لگا دی. جو سوال یاد کیے وہی پرچے میں آ گئے الحمدللہ. یا ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ گیا ہو سامنے ایسا. زبردست. تو خیر بچوں کے حوالے سے یہ تھا کہ جیسا بھی ہم BBA کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹیچرز آپ کے بزنس ریلیٹڈ ہونے چاہیے جو خود بزنس مین ہو، بزنس وومین ہو. آگے بتائیں تو صحیح، جب میں BBA MBA کر کے نکلا 6 سال بزنس پڑھا، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو رجسٹر مائی کمپنی. اس سے بڑا المیہ ثانیہ کیا ہو سکتا ہے مجھے؟ آپ ٹیکس آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹیکس ریٹرن کیسے جمع ہوتی ہیں. بالکل پریکٹیکل لائف بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر جہاں پہ کتابوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیں باہر کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہمارے ملک میں اتنی اچھی ایگزامپلز ہیں، اتنے اچھے سکسیزفل بزنس مین ہیں جن کی ہارڈلی ایج 30 ایئرس ہے، بٹ دے آر ارننگ بلینس. عثمان خان صاحب کی جناب آپ اسکرین کے اوپر ویڈیو بھی چل رہی ہے. الحمدللہ ان کو ٹاپ پرفارمرس ایوارڈ کیبل اسمارٹ سٹی لاہور اسمارٹ سٹی کی طرف سے ملا. پروڈیوسر صاحب کا جی میسج آیا کہ جناب یہ ان کی ویڈیو آپ سب، جیسے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بات کنٹینیو کریں گے. میں اس لیے ویڈیو دکھا رہا ہوں، تسی کہو جو ہے نہیں بندہ گلاں کر رہا ہے کوڑ. بھائی بندہ بہت بڑا کاروباری بندہ ہے. بندہ اس ٹائم ماشاءاللہ جڑا ہے نا پاکستان ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے، ارباں روپے دا نے پروجیکٹ چلتے پے نے. سو تسی انہاں دی گل غور نال سنو. جس طرح ٹیچر کی سنتے ہیں نا کہ وہ ٹیچر نے PhD کیا ملیشیا سے، PhD کی تھی، وہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن یہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ریئلٹی ہے. سر تھینک یو سو مچ. دیز آر دا اسمال اچیومنٹس جو ٹائم کے ساتھ ہم کرتے رہے. بیک ٹو وہ اسٹوڈنٹس کی ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کا جو بزنس سیٹ اپ ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، وہاں پہ آپ پہلے سیمسٹر سے ہی ایک کمپنی بنائیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا ٹیچر آ رہا ہے، وائی ناٹ. ٹھیک ہے، آپ نے 4 سال پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک پروڈکٹ کو، ہر ایک سبجیکٹ کو آپ اس کے اکارڈنگلی لے کے چلیں. آفٹر 4 ایئرز، آفٹر 6 ایئرز آپ ایک کمپنی گرو کر چکے ہوں گے جو ملینز آف. ٹھیک ہے، پہلے 2 سال ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی بزنس ہے آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا 4 سال میں کتنا چل سکتا ہے؟ ایشو کیا ہے یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کہ کوئی جاب نہیں کرنی بچے، آپ کو پیسوں کی کمی ہے کوئی کہ آپ یہ جاب کر رہے ہو.
ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. جب آپ کی اسٹڈیز ہو جاتی ہیں کمپلیٹ, آپ نے MBA کیا ہوا ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 20-22 سال کی ایجوکیشن ایکسپینس, ٹھیک ہے, اور جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں آپ کو 15,000 کی جاب آفر نہیں آ رہی, 25 سال آپ نے ایجوکیشن میں ضائع کر دیے, اگلے 25 سال آپ ڈیوائڈ کر کے کیلکولیٹ کر لیں, اب ساری عمر اپنے ایکسپینس نہیں پورے کر سکتے, ٹھیک ہے. تو وائی ناٹ بزنس, ٹھیک ہے, وائی ناٹ وی شوڈ انکریج اسٹوڈنٹس ٹو گو فار بزنس, ٹھیک ہے. اس میں بہت ضروری ہے, ٹیچرس کا مینٹورس ہمارے پاس ختم ہو چکے ہیں, ہمارے پاس موٹیویشن اسپیکر ختم ہو چکے ہیں, اور جیسے آپ نے بات کی کہ ایک ٹیچر ہی اگر وہ موٹیویٹ نہیں کر سکتا, دیکھیں سورس آف موٹیویشنز ہوتی ہیں. مجھے آپ کی اچھی گاڑی نظر آئی, دین آئی ایم موٹیویٹیڈ, ٹھیک ہے, مجھے ایک اسکائی اسکریپر بلڈنگ نظر آئی, دین آئی ایم موٹیویٹیڈ, ٹھیک ہے, مجھے 20 کنال کا گھر نظر آئے, دین آئی ایم موٹیویٹیڈ. جو آپ نے ایک چیز اچیو کی ہے نا, تو جو آپ کی بات میں اثر ہے نا, دوسرے کی بات میں اثر ہی نہیں ہے. بالکل ہم دیکھتے ہیں اکثر جو علماء کا ہم بیان دیکھتے ہیں تو ان کا وہ بات وہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمارے اوپر ایک ایسا اثر ہوتا ہے. اب مصطفی صاحب کو دیکھ لیں یا ترجمیل صاحب کو دیکھ لیں, وہ بات وہی ہے جو سب کریں, ان کی بات کا ایک اثر الگ ہے. کیوں؟ وہ انہوں نے عمل کیا, ان کی زندگی میں وہ چیز آئی. اسی طرح آپ دیکھیں جو مرضی ہے, آپ علی بابا کے گروپ کے مالک کی جو بات ہے نا دل پہ لگتی ہے. مارک زکربرگ چڑی پا کے گل کرتا ہے تو لوگ سارے مانتے. سو یہ بالکل ہم نے اس طرح کی ایگزامپل سیٹس کرنی ہے. ہمارے پاس ٹیچرز ایسے آنا چاہیے. دیکھیں پرانی ایجوکیشن اس وقت آبسلیٹ ہو چکی ہے, سوری ٹو سے. اگر میں آج بھی اپنی وہ 1-2 کلاس کی کوئی بک بچے کی اٹھاؤں گا نا, تو وہی چیزیں جو میں نے پڑھی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں چینج کر رہی. یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں, یہ انسٹیٹیوٹ لیول پہ یہ چیزیں کرنی چاہ رہی ہیں. باہر کی اسٹڈیز بالکل چینج ہو چکی ہیں. آج کل جو مارکیٹ ہے وہ اسکلڈ بیس ہو چکی ہے. آپ نے مارکیٹنگ, اب جس طرح MBA کی مارکیٹنگ میں ہم لوگ MBA کرتے ہیں, آپ یقین کریں MBA مارکیٹنگ سے جو بچہ نکلتا ہے نا, اس کو فیس بک کے اوپر بزنس کا پیج نہیں بنانا. بالکل ایسے, اس کو ویب سائٹ کا نہیں پتا. سر سافٹ ویئر انجینئر میں جو کام شروع کیا میں ویب سائٹ بنانی تھی, سافٹ ویئر انجینئر نو ورڈ پریس کی ویب سائٹ اس کو نہیں بنانا پتا, جو کہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا, نارمل چیز ہے وہ. SEO کا آپ دیکھ لیں کتنا پیسہ سر لوگ کما رہے ہیں فری لانسنگ میں, فائبر کے اوپر یہ. اور اس سے دیکھیں المیہ یہی ہے کہ آپ کو نا ڈگریز دے دی جاتی ہیں, ڈگریز کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایشو کیا ہے, گورنمنٹ نے کچھ پلان کیا, آپ کا CPAC آ رہا تھا, آپ نے کتنے گریجویٹس ایسے پروڈیوس کیے جو CPAC کو جا کے رن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی باہر سے آئیں گے, چائنیز آئیں گے, یہ باہر سے آئیں گے, چائنیز آئیں گے, ٹھیک ہے. یہی تو المیہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے پورا پلان کرے, اس کے اکارڈنگلی ہائرنگ کرے, ایڈمیشنز اوپن ہو, اور اس کے اکارڈنگلی آگے ایک کھیپ آئے. آپ کے کتنے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ نہیں کریں, آپ جا کے PEC چیک کریں, آگے جاب اپرچونیٹیز ہیں ہی نہیں, انہوں نے تو پھر سوسائڈ ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ المیہ ہے, اسے لازمی گورنمنٹ لیول پہ دیکھنا چاہیے, انسٹیٹیوٹ لیول پہ دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک اسٹوڈنٹ کی بات ہے, دیکھیں ہر بندہ, ہر ٹیچر آپ کو نہیں سکھا سکتا, آپ نے خود خواب دیکھنے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, یوٹیلائز ہیں. آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹیز والے اگر ہم جیسے بزنس مینس کو بلائیں, ہم نے تنخواہ بھی نہیں لینی. ایسے ہی ہے وہ تو, کیونکہ ہمارا کام چل رہا ہے, ہم بزنس سے پیسہ کما رہے ہیں. جس طرح آپ کو اگر بلا لیے لیکچر کی, تسی کیا کہنا بمن پیسے دو نہیں, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک آزاد. دیکھیں اس میں جیسے انٹرپرینیوریل سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, آپ کے بچے نا, میں فیس نہیں لے رہا, آپ ٹیچرز کو بھی باؤنڈ کریں کہ وہ فیس نہ لیں, لیکن ان کے انٹرپرینیوریل سیٹ اپ اسٹارٹ کریں, اس میں JVs کرائیں, اس میں شیئر ہولڈنگ کرائیں. میں دیکھتا ہوں کیسے بزنس سیٹ اپس نہیں ہوتے, کیسے نہیں چلتے. جب مجھے سیلری نہیں میری ہوگی نا, تو میں ڈبل ایفرٹ کر رہا ہوں گا, میں اس بزنس کو رن کر رہا ہوں گا. تو اس طرح کے انٹرپرینیوریل سیٹ اپس کی طرف ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. اور بزنس کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز ہی ہے. ہم نے ان بچوں کو آگے انٹرنیشنل مارکیٹس میں لے کے جانا ہے, اور آج اس کی ضرورت ہے. اور اگر اسے نہیں کیا گیا تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں ہم اور پیچھے جاتے جائیں. سر یہ بتائیں کہ اب بزنس سے میں 5G کے اوپر آ جاتا ہوں کہ مجھے بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے, کہ میں ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک ادنا سا ایک ورکر ہوں, کہ یہ جو آپ اس ٹائم ہر جگہ ادھر بھی نمبر 1, ادھر بھی نمبر 1, ادھر بھی نمبر 1, اور 4-5 اور جگہ پہ بھی نمبر 1, یہ کیا گدڑ سنگھی ہے, اور یہ کیسے آپ اس ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا وہ ریزنز ہیں کہ جو لوگ بھی اپنائیں وہ بھی نمبر 1 بڑھ جائیں؟ اسماعیل دیکھیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کسی بھی بزنس کو آپ لے لیں, آپ کی انٹینشن میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے گولز, آپ کا VN میٹر کرتا ہے کہ آپ کس VN کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جہاں تک بات رہی 5G کی, تو 5G کا سمپل ایک VN ہے, بینگ این CEO میرا یہ VN ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی دا موسٹ بینیفیشیل پرسن فار ادرس. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر دوسرے بندے کو جو بھی میرے ساتھ آ رہا ہے میں اسے فائدہ پہنچاؤں. میں اپنا فائدہ کم سوچتا ہوں, دوسرے کا فائدہ سوچتا ہوں. اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دا بیسٹ ون امنگ یو از دا ون ہو از دا موسٹ بینیفیشیل ٹو ادرس. ٹھیک ہے, اگر آپ 5G کو کنکلوڈ کریں گے کہ اس کا VN کیا, تو بیسیکلی یہی پرسپیکٹیو ہے. اس پرسپیکٹیو میں سٹارٹ لیا,
سنت رسول ہے, بزنس ہے, آپ نے سٹارٹ لے لیا. آگے جب میں نے سٹارٹ لیا تو میں اور صرف میرا آفس بوائے تھے, ٹھیک ہے, وہ ٹیم بڑھتی گئی, ٹھیک ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اگر آپ بات کریں گے جیسے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ نمبر 1 ان کیپٹل اسمارٹ سٹی, نمبر 1 ان لاڈ اسمارٹ سٹی, پارک ویو سٹی, نووا, DHA پشاور, تو دیز اینڈ مینی مور سیکرٹس. سو دیز تھنگس آر جسٹ اے فورس, ایک فیکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور وین ٹو وین. لیکن اس سے ایک اسٹیپ آگے ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اچیومنٹ ہے نا جو رات کو آپ کو سکون سے سونے بھی دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. ٹھیک ہے, میری اچیومنٹ کی بات کریں گے تو میں جو ڈرائیور تھا آج ہی از دا ٹاپ سیلر ان F11 برانچ. میری اچیومنٹ کی بات کریں گے تو میں جو آفس بوائے تھا گلبرگہ جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا, ہی از ملینئر ناؤ. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں جو اگٹھی ہو کے وہ سکون کی نیند, اور جتنا بھی آپ کما لینا, ایک اچیومنٹ یہ ایک سائڈ پہ اور دوسری اچیومنٹ. یہ بات سن لیں, یہ جو آپ کے ساتھ میں اس دن اپنا چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی اسی کی طرح بنا رہا تھا اسی ٹاپک کے اوپر, کہ جو آپ کے ساتھ نچلے لیول کا جو طبقہ ہوتا ہے ان کا خیال رکھا کریں, ان کو امپاور کریں, ان کی لائف. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ میں نے ایز اگر بزنس مین سب سے زیادہ جو میں نے وفادار وہ لوگ دیکھیں ان کو زیرو سے آپ نے اٹھایا. بالکل. اور اگر وہ آفس اس ٹائم ہمارے جو مثال میں اپنی بات کروں, ریجنل ہیڈ جو میرا ہے وہ ایک آفس بوائے تھا بلال, آج وہ آفس بوائے سے ریجنل ہیڈ بنا ہوا ہے اور وہ وفادار ہے. اس کو کوئی کہے گا نا جی خان جی میں تم 10 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں, وہ نہیں جائے گا. بالکل ایسے, یہ وفادار لوگ ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گے. بالکل ایسے. دیکھیں آپ نے بیسیکلی ایز این CEO, ایز این ٹیم لیڈر, ٹھیک ہے, آپ نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ہمیشہ 5G میں نہیں رہوں گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا ایک اسٹرکچر بن چکا ہوگا جو اسے کنٹینیو کرے گا. اس میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. سر ہمارے اس کام میں زیادتیاں بھی بہت لوگ ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے لوگ پیسے کھا جاتے ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی CVs آتی ہیں, ہم CVs آتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں یار وائی یو آر, میں سر اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی امپلائی چھوڑ کے جا رہا ہے یہ میری سب سے بڑی ناکامی ہے. میرا سب سے بڑی جو خوف ہوتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکا چھوڑ کے نہ جائے, میرے اندر کیا کمی ہے. سو یہ جو بات اس کے حوالے سے میں آپ کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس CVs آتی ہیں, آپ پوچھتے ہیں بچے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, سر جی وہ مجھے سیلری نہیں دی, وہ میرا اتنا کمیشن بنتا تھا وہ مجھے نہیں دیا. 6 مہینے لوگوں کا آپ نے کمیشن روکا ہوا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ سب ڈیلرز کام کر رہے ہیں, آپ ان کے پیسے روکیں گے, پھر آپ کہیں گے جی میں نمبر 1 بن جاؤں. دیکھیں آپ کی کوشش بھی ٹھیک ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے, آپ کے پاس ٹیم بھی ہے, اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جو سارے کا سارا نظام دیکھ رہی ہے. صحیح ہے سر. بالکل ایسے. دیکھیں یہ وہ فیتھ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب مجھے یقین ہے نا کہ میں نے کچھ بھی ساتھ اپنے نہیں لے کے جانا, جو بھی ہے وہ یہیں پہ رہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اس پرسپیکٹو میں بینگ اے گیور, ٹھیک ہے, جتنا آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر جائیں گے وہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے, جس ابھی آپ نے بات کی ریٹینشن کے حوالے سے, آپ نے بات کی کہ کس طرح اپنی ٹیم کو ریٹین کیا جائے, ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہماری جو سیٹ اپس ہیں, آپ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی بچہ جاتا ہے وہ نئے سیٹ اپ کے لیے جاتا ہے, وہ نہ کہ دوسری آرگنائزیشن جوائن کرنے کے لیے جاتا ہے. تو دس کریڈٹ گوز, یہ بہت ناکامی ہے, یہ بڑی ناکامی ہے کہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن جا رہا ہے. Yes. نیا بزنس کامیابی ہے, لیکن نیا بزنس کامیابی ہے, وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک بچے کو گراؤنڈ سے اٹھا کے یہاں تک تیار کیا کہ آج اس کے ساتھ 50-100 بچوں کی ٹیم بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی جو انٹرپرینیوریل سیٹ اپ کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک بندہ بیج لگاتا ہے نا تو ہزاروں اس میں سے کھاتے ہیں. تو اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اتنے تیار ہو گئے, آگے نئے سیٹ اپس کی طرف جا رہے ہیں. ہاں یہ بالکل نالائکی جس آپ نے بات کی کہ وہ دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اینڈ پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچے کو ریٹین کیا جائے, ہر بچے کو ریٹین کیا جائے. اور اگر وہ جائیں گے بھی تو ایز این بزنس مین جائیں گے. اور الحمدللہ جیسا بھی آپ نے گروپ آف کمپنیز کی بات کی, 5G مارکیٹنگ, پراپرٹیز, ایوری تھنگ, ہزاروں ایسے سیٹ اپس ہیں جو ہمارے بچے ٹرین ہو کے مارکیٹ میں جا کے کام کر رہے ہیں اور دے آر ڈوئنگ مور بیٹر دین اس الحمدللہ. تو یہ ہماری اچیومنٹس ہے جو ہمیشہ ساتھ رہیں گی. ایک امپلائرز کی میں نے یہ پالیسی دیکھی ہے کہ جناب لڑکوں کو, امپلائیز کو ایسے ساتھ چلاؤ, ان کا کوئی فنڈ شنڈ ساتھ روکا رکھو, پھر ان کے پر کاٹو, پھر جب وہ نکلنے لگے تو ان کے پر کٹ جائیں, اور وین دے لیو یو آپ ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں. اور آئی ایم دا ایگزامپل, وین آئی لیو مینی پیپلس آئی واز دا ورسٹ مین. فرق ترین بندہ ہے یہ, اتنا لائے کہ ان لوگ کہیں یار وہ فرق تھے آگے چلا گئے ہونے کے. دیکھیں کسی کے خلاف یہ بات نہ کیا کریں, کیونکہ جو کاروبار ہے نا یہ سب, یہ سوشل میڈیا بھی سب کو آتا ہے, یہ BBA بھی سب نے کیا ہوا ہے, یہ پیسے بھی سب کما رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ چیز کامیاب بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کے پاس کوالٹیز ہیں لیکن ایک اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے بعد, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک جناب عثمان خان صاحب، CEO 5G گروپ آف کمپنیز آج ہمارے مہمان ہیں، اور ہم اس ٹائم جو میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، بہت ہر انسان چاہتا ہے کہ میں آؤٹنگ کروں، اور بہت سارے لوگ جس طرح جب آپ ویل اسٹیبلشڈ ہو جاتے ہیں تو آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، آپ دبئی جاتے ہیں، آپ ترکی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی پاپولیشن وہ ہے پاکستان کے اندر اور جو پاکستان کے اندر ہی سیاحت کرتی ہے، اور بلکہ ہم بھی پاکستان کے اندر سیاحت کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاحتی مقامات ہے نیور ایور آپ پوری دنیا میں اس طرح سیاحتی مقامات نہیں دیکھیں گے، جیسے کہ آپ کا جو جتنے شمالی علاقہ جاتا ہے، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ ناران کاغان کو دیکھ لیں، سال میں میں خود 2 دفعہ ناران کاغان جاتا ہوں، ایک پہلے ناران آتا ہے، پہلے کاغان آتا ہے، ناران، ہاں ناران از بیسیکلی ڈسٹرکٹ، ہاں ناران آتا ہے، کاغان پھر آگے ہم چلے جاتے ہیں، اور آگے جھیل سیف الملوک، اور اس سے آگے بابور سر ٹاپ، اور یہ گاڑیاں شاڑیاں لے جاتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں، لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کا جو رائٹ ناؤ اس ٹائم فوکسڈ ویژن ہے ٹورزم کو آپریٹ کرنا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دبئی جو ہے دے ہیو نتھنگ ایکسیپٹ ٹورزم، اینڈ ٹورسٹ جہاں بھی ٹورسٹ جانا ہے، ماڑا بھی ہوئے 10 لاکھ روپے لا کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز مطلب جس نے کوئی شاپنگ کرنی ہے وہ بھی دبئی چلا جاتا ہے، اور ٹورزم سے ایک بہت بڑی اکانومی چل رہی ہے، اور یہ جو ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہ ٹورزم کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے۔ اور رائٹ ناؤ اگر آپ یہ دیکھ لیں، یہی مری تھا آج 10 سال پہلے کوئی لفٹ نہیں کراتا رہا، آج مری میں ایک مرلہ زمین 25 لاکھ روپے کنال زمین، ٹھیک ہے، ابھی میں تقریباً 3.5 کنال ہم نے ایک زمین کی پڑیں گے، ریٹ حیران پریشان، اور کووڈ میں چاہیے نیچے ریٹ آ جائیں، ریٹ اور اوپر چلے گئے۔ سو بہت اس طرح آپ اگر ابھی ناران کاغان جاتے ہیں، بالاکوٹ سے شروع ہوتے ہیں، آپ کو ہوٹلز، ریسٹورینٹ، ریزورٹس اور یہ چیزیں ملتی ہیں، اور مزے کی بات ہم اسلام آباد میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو یہ ناران کاغان تھوڑا بہت اٹریکٹ کرتا ہے، جو کراچی سے آتا ہے اس کے لیے ایسا ہے سوئٹزرلینڈ، بالکل جڑا لاہور تو آنا ہے وہ مری کو سوئٹزرلینڈ سمجھتا ہے، ناران کاغان تو سمجھتا ہے میں کدھر ہالینڈ چلا گیا، بالکل اسی طرح ایک پوری انڈسٹری وہ کر رہے ہیں۔ عثمان خان صاحب اصل میں وہاں پہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، میں اس لیے اس کو ڈسکشن اس پہ کر رہا تھا کہ ناران میں کوئی لیک وے کاٹیجز کے نام سے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر سر تھوڑا سا بتائیے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں اس میں آپ کیا ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں، پروجیکٹ کا کیسے ادھر دیکھیں، بالکل بڑا دور ہے، وہ تو ایک 6 مہینے ایک تو بند رہتا ہے، تو 6 مہینے لوگوں کے پیسے کمانے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق آنے والے جو سال ہیں وہ ہے ہی ٹورزم کے، آپ کی ٹورزم انڈسٹری بہت زیادہ بوم کرے گی، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس پرسپیکٹیو میں بینگ اے گروپ چیئرمین CEO آف 5G گروپ آف کمپنیز، یہ ہم نے ڈیسیژن لیا کہ ہم آگے ٹورزم کی طرف تھوڑا سا نکلتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ 21 کنال کی جگہ لینڈ پرچیز کی، اور اس پہ کاٹیجز کا کانسیپٹ لے کے آئے، ٹھیک ہے، کاٹیجز جس آپ نے بات کی کہ 6 مہینے ٹوٹل وہاں پہ سیزن ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جب آپ انکم کی بات کریں گے تو اٹ از انکمپیریبل ریگارڈنگ ٹو مری یا دوسری جو بھی کسی بھی جگہ کی ریکریشنل ایریا کے کمپیریزن کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پروفٹ مارجن بہت ہائی اینڈ ہے جو چل رہا ہوتا ہے، جب کیا دیکھیں پر نائٹ آپ کا 20-25,000 یہ ایوریج چل رہا ہوتا ہے، یس بالکل، اچھے ریزورٹس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو اچھے برانڈ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جو عید پہ آپ کی پوری جو پاپولیشن کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی 3 ملین پلس 37 لاکھ لوگوں نے ٹریول کیا وہاں پہ، سب سے بڑی ٹورزم گئی تھی، اور وہ کورونا کے دن تھا، جیسے کورونا کھولا لوگ گئے، ٹھیک ہے، تو آگے فیوچر آپ کا وہی ہے، ٹورزم کی سائڈ پہ آپ نکلیں، بہت اچھے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ کو بزنس پرسپیکٹیو میں اس طرح کے ڈیسیژن لینے چاہیے، اور دیکھیں ہر چیز بندہ اپنی ذات کے لیے یا پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی پرسپیکٹیو میں یہ ہم نے ڈیسیژن لیا کہ کچھ ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگ جائیں وہاں پہ رہیں، انجوائے کر کے آئیں، ٹھیک ہے، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملے وہاں پہ بھی۔ اگر آپ ناران میں جائیں گے، دیکھیں المیہ کیا ہے، آپ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ مجھے یہاں سے بالا کوٹ سے وہاں تک کوئی واش روم میں ایک پبلک ٹوائلٹ آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، آپ روڈز کی حالت دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی سیڈان یا کسی کی بات کر لیں، بمپر وغیرہ جا سکتے، بمپر وغیرہ یہیں پہ چھوڑ کے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں، لیکن اچھے سٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے، جیسا ابھی ریسنٹلی کوئی ہیلی کاپٹر فلائٹس وغیرہ سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو ہم اس پرسپیکٹیو میں یہ ڈیسیژنز وغیرہ روڈز کو اب دوبارہ بنانا شروع بالکل بنانا شروع کر رہے ہیں، پوری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی انہوں نے وہاں تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بزنس مین ہیں دے شوڈ اسٹیپ اہیڈ اور اس طرح کے ڈیسیژن لیں اور اس طرح کی جگہوں پہ نکلیں. اچھے گروپس الحمدللہ ابھی اس طرح کے ڈیسیژن لے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے اسلام آباد کا گرانا گروپ ہو گیا,
زمین شفیق ہو اکبر گیا, صاحب بالکل اس طرح کے لوگ وہاں پہ نکلیں تو اچھا ہے. کاپی کر رہے ہیں لگتا ہے سارے کاپی. دیکھیں جہاں سے اچھی چیز آپ کو ملے وہاں سے آپ کو پک کرنی چاہیے. کیسا رسپانس رہا, کیونکہ میں مری میں تو میں زمین لیے پروجیکٹ کر لے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ کر لیں. دیکھیں آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے, چیز بکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اچھے سے اچھا ڈیلیور کریں, اور ہماری جو سوچ تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کی سیلنگ نہیں کرنی. ہاں لیکن ٹائم کے ساتھ اگر کہیں فنڈس کا ایشو ہو تو کوئی 1-2 یونٹ نکال دیتے ہیں, بٹ دا مینجمنٹ از ود اس, ٹھیک ہے. ہم نے مینجمنٹ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ 2022 میں یو ول سی ویری گڈ, ویری اٹریکٹیو پروجیکٹ. 2 دفعہ جب آپ ناران آئیں گے تو یو شوڈ اسٹے اوور دیئر. اور جس آپ نے 6 مہینے کی بات کی, وہاں پہ 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ 6 مہینے میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے وہاں پہ آلموسٹ سارے اسٹرکچرز کمپلیٹ کر لیے ہیں. اور کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ شہباز شریف سے زیادہ آپ نے اسپیڈ لگائی ہے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو دیٹ از آور اسٹرینتھ الحمدللہ. ایک تو وہاں پہ بات یہ ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ کرنا بھی مشکل کام ہے, بہت مشکل. وہاں پہ کنسٹرکشن کاسٹ بھی زیادہ ہے, وہاں پہ آپ کی ریچ زیادہ ہے. جہاں پہ ایک ڈمپر جاتا ہے وہاں پہ چھوٹی گاڑی جانی پڑتی ہے, اور پھر اس میں جو 6 مہینے کی آپ کی کنسٹرکشن, جب 1 سال کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کاسٹ کم ہوتی ہے, جب 6 مہینے پہ آتی ہے کاسٹ ڈبل ہو جاتی ہے. وہاں پہ آپ چوکیدار رکھنا ہے, سامان رکھنا ہے, اور پھر اس اسٹرکچر کو مینٹین کرنا. سر اپنے کوئی جو آپ کے ممبرز ہیں 5G پراپرٹیز کے گروپ کے جتنے ممبرز ہیں وہ آپ کے کلائنٹس ہیں, ان کو خاص کو ڈسکاؤنٹ کا چکر ہوگا یار؟ بالکل ہے, وہ آپ آئیں آفس میں آئیں, ہمارا آفس ہے F11 میں ہے, آپ آئیں انشاءاللہ اچھی سے اچھی آفر آپ کو ملے گی وہاں پہ. پرائسز کی بات کریں دے آر ویری ریزنیبل, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے خود بات کی کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اس طرح کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, لیکن ہمارا وہ پرسپیکٹیو ہے ہی نہیں. ہمارا پیسہ کمانا اس پروجیکٹ سے مقصد نہیں ہے. پیسے آپ باقی پروجیکٹس میں سے کما رہے ہیں, یہ آپ کے یو آر فرام دا سیم بزنس. 10,000 روپیز 12,000 روپیز پر اسکوائر فٹ وہاں پہ کاسٹ ہم چارج کر رہے ہیں. اب آپ یہ چارج کر رہے ہیں, میں بیریٹون میں پروجیکٹ کر رہا ہوں اور میں 10,000 پر اسکوائر فٹ پہ فلیٹ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں, مری میں منیمم اس ٹائم 18,000 پر 18,000, اور مری کہاں اور ناران کہاں, زبردست. سو بڑے اچھے زبردست ریٹ ہے. آپ 5G پراپرٹیز کو, 5G گروپ آف کمپنیز کو فیس بک کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں, اور ریڈ سا ایک نشان آ جائے گا 5MG لکھا ہوگا, بس اس پہ آپ کی جو بھی کیوریز ہیں اس کو دیکھیں. دے آر آتھرائز سیلز پارٹنر ان کی کمپنی آف نووا سٹی, لاہور اسمارٹ سٹی, پارکوی سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, اور اسپیشلی DHA پشاور ایک جان دے نال ہی آپ تے آگے. میں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیل کر رہے ہیں, جو میں انہوں نے ایوارڈ تک کیا میں پھر پتہ لگا کہ پشاور میں میرا بھی آفس ہے, اور ان کا آفس اور میرا آفس بالکل ساتھ ہے. وہاں پہ احسان صاحب ہیں, ان کو میں لو یو کہوں گا, انہوں نے مجھے کرائے پہ دفتر لے کے دیا تھا اور بڑا اچھا میرا خیال بھی رکھا تھا. اچھا سر, کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جو اینڈ یوزرس ہیں پراپرٹی کے اندر جو بائنگس کر رہے ہیں, پوری دنیا سے اس ٹائم بائنگ کر رہے ہیں, اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایک بڑا, اب جس طرح میرا جو سارا بزنس میں نے شروعات کی فرام دا جسٹ یوٹیوب سے شروع کیا, اور پیپل ہیز ٹرسٹڈ اس, ہم نے پراپرٹیز بیچی. آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے, اور ڈفرینٹ سب سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم آپ لوگ کی بڑی زبردست ہولڈنگ ہے. سوشل میڈیا جو ہے یا جتنی لوگ پراپرٹیز خریدیں اس پہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے, بیچا کچھ اور جاتا ہے, اور بہت سارے فراڈز بھی اس ٹائم ہو رہے ہیں. اینڈ یوزر جو پروڈکٹ آپ سے بائی کر رہا ہے, کہیں سے بھی بائی کر رہا ہے, کیا اس کے لیے ایک مشورہ ہے؟ 1-2 منٹ میں آپ بتائیں گے کہ یار یہ اصول ہے, اس پہ آپ انشاءاللہ اتریں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز. دیکھیں ٹائم کے ساتھ بالکل آپ کے ریئل اسٹیٹ کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. اگر میں 10 سال پیچھے جاؤں گا تو آپ کو ایک آفس ملے گا جس میں ایک سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لاکر نیچے کیش پڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اکیلا ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے, ہی از بلینئر, ٹھیک ہے. لیکن اب بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو بن چکا ہے, ڈفرینٹ مارکیٹنگ کمپنیز آ چکی ہیں, اور وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس لیول پہ بزنس کر رہے ہیں ماشاء اللہ کہ انہوں نے باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اب وہ ڈائنامکس جب چینج ہوتے ہیں, جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, انٹرنیٹ از دا انوویشن جس کی وجہ سے آپ کی پوری ایک گلوبل مارکیٹ آپ کی ایکسیس ہے, آپ کی اوورسیز تک کی ایکسیس ہے, آپ کسی بھی کلائنٹ تک ود ان نو ٹائم آپ پہنچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشچن جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا سجیشن ہے ان لوگوں کے لیے, اصول کیا ہیں, لیکن سمپل یہ ہے کہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کا آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اف یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ تو آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, وہ ہائڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا کہ 1 کروڑ روپیہ میرے پاس ہے تو وہ مجھ سے کوشش کرے گا کہ 1 کروڑ لے لے. وہ پھر چیزیں چھپاتے ہیں, وہ سٹارٹ کرتے ہیں 10 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے, پھر 20 لاکھ پہ آتے ہیں, پھر 30 لاکھ پہ ہوگا 2 کروڑ 10 لاکھ کی پھر چیز. بالکل, جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس ایز این کنسلٹنٹ آپ جاتے ہیں اور آپ ایک ایک چیز اسے پوری ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں, آپ پراپر شیئر کریں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ یار پراپرٹی بائی کرنی ہے, شارٹ ٹرم کے لیے کرنی ہے, لانگ ٹرم کے لیے کرنی ہے, بچوں کے لیے کرنی ہے, گھر بنانا ہے, کس پرسپیکٹو میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, پراپر ریسرچ ورک کر کے آئیں آپ, ٹھیک ہے. اگر آپ چیزیں نہیں شیئر کریں گے, اگر آپ اپنے بجٹس نہیں شیئر کریں گے, مرض نہیں بتائیں گے تو علاج نہیں ہوگا.
جہاں تک بات ہے پروجیکٹس کی، تو آپ اچھے سے اچھے پروجیکٹ میں اچھے سے اچھے برانڈ کے ساتھ آپ کام کریں، ٹھیک ہے. مارکیٹ میں اگر میں بتاؤں آپ کو اس وقت ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کتنے ڈیلرز ہیں، ہزاروں میں، لیکن آپ جا کے SEC پہ سے ویریفائی کریں تو میرے خیال میں 500 سے زیادہ آپ کی کمپنیز ان لسٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. چیزیں شارٹ لسٹ کرنا شروع کریں. اب وہ 500 کمپنیز اس چیز کو آن کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. خدا نہ خاصہ جیسا فراڈ کی ہم بات کرتے ہیں، آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. پراپرٹی میں فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت ہو رہا ہے. ایک بندہ آتھرائز ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ SECP میں پراپر اس نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے، رجسٹر کرایا ہوا ہے. ایک بندہ 3-4 کروڑ روپیہ لگا کے ایک آفس میں بیٹھا ہوا ہے. کیا وہ آپ سے فراڈ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. خاص طور پر اگر ایک بندے کے پروجیکٹس ہیں اربوں کے، یس، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہاں پہ ایشو کیا ہوتا ہے، فری لانسرز آ جاتے ہیں. آج کل ہر بندہ ڈیلر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کزن ڈیلر ہے جی، بھائی ڈیلر ہے، بھائی نو ٹوکا مارے، کزن نو مارے، ماما پانجے تے لگا، مطلب بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ فری لانسرز کو آپ ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے. اور آپ جس طرح ایک کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں پراپر، اب بالکل ایک وہ سینیریو چینج ہو چکا ہے. وہ جو ڈیلر کا ایک کانسیپٹ تھا جی کہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ ڈیلر نہیں رہے. اب بہت ایجوکیٹڈ لوگ آ چکے ہیں، اس میں آپ کو MPhil بھی ملیں گے، ڈاکٹریٹ ڈگریز والے بھی ملیں گے، اور الحمدللہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اور جب وہ بیسٹ کی بات کرتے ہیں نا، جب کنسلٹنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی آگے جو ان کی ورکنگ ہوتی ہے اچھے برانڈس کے ساتھ ہی ورکنگ ہوتی ہے. جیسے ہم اپنی 5G کی بات کریں تو ہم نے کوئی بھی کسی بھی ایسی سوسائٹی کا کام نہیں کرے جس کی NOC نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹائم جو پرچیزر کا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ ہم پہ ٹرسٹ کر کے آتا ہے. ہمارے آگے جتنا بھی نیٹ ورک ہے وہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، تو ہم اچھے سے اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. اور دیکھیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مین جو پراپرٹی اٹھا رہا ہے اس میں پروفٹ ہو. سر یو آر ریئل اسٹیٹ، آپ ایک ریئل اسٹیٹ ورکر ہیں، اور ایک ریئل اسٹیٹ رائٹ ناؤ جو اس میں ایک ایز اے لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں. بہت سارے پروجیکٹ کے ساتھ آپ سیلز پارٹنر ہیں، اور اب 25 سے 30 ہزار یونٹ سے زیادہ آپ کی سیل ہے. میں زیادہ نہیں دس دی تھی FBI والے تھوڑے پیچھے نہ آ جان. بہرحال خیر ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹیکس دین ہائی ٹیکس پیئر ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اچھا، تو وہ جناب سر اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ہمارے لیے کیا آپ کا مشورہ ہے؟ یو ہیو 1 منٹ. دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے سمپل سا مشورہ ہے کہ کمٹمنٹ کو آن کریں. اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے، پروفٹ تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں، کمٹمنٹ آپ بیک کر جاتے ہیں. جتنے بھی ایجنٹس ہیں، آپ کا بزنس ریلائی ہی آپ کی کمٹمنٹ پہ کرتا ہے، آپ کی انٹینشن پہ کرتا ہے. انٹینشن اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ بزنس ہیں، اٹس دا ایزیسٹ وے منی، ٹھیک ہے. اگر اللہ آپ کو نواز رہا ہے تو اس سے بڑا دل کریں اور اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، آپ کبھی بھی فیلور کی طرف نہیں جائیں گے. وہ جنید جمشید رحمۃ اللہ کی بات تھی کہ بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنائیں، انشاءاللہ کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے. سو اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ کمٹمنٹس پوری کریں، 2 نمبریاں نہ کریں، ٹکے ماریاں کے پیچھے آپ لوگوں کو پیسہ ذلیل کر رہے ہیں، 2 نمبر سوسائٹیوں میں کام کرنا. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، میرا ایکسپیرینس جو 2 نمبر سوسائٹی ہے نا، وہ سب تو زیادہ کمیشن دیں دی ہے، اور پیسہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا. اور دوسرا ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی نوسر بازی اس لالچ میں آ جاتا ہے کہ میں زیادہ پیسے کماؤں، اور اس چکر میں جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. عثمان صاحب، ناظرین کو پروگرام کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جیسے ابھی بزنس راؤنڈ اپ کی بات ہو رہی ہے، اسماعیل آپ بلیو نہیں کریں گے، فیو ایئر بیک جب میرے ٹریننگ سیشنز ہوتے تھے، اپنی ٹیم کو ٹریننگ دیتا تھا، تو میں ان بچوں کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ بچوں آپ ایک کیمرہ اٹھاؤ، گو ٹو بزنس مین. اتنے سکسیزفل ہمارے پاس بزنس مین ہیں، لیکن انہیں کسی بھی بک میں نہیں لکھا جاتا، کسی بھی پلیٹ فارم پہ انہیں کال نہیں کیا جاتا. بزنس راؤنڈ اپ از ون آف دا بیسٹ پروگرام. ویری گڈ انیشیٹو. آئی وش یو آل دا بیسٹ. جہاں تک پاسبل ہوا آئی ول سپورٹ یو گائز، ٹھیک ہے. اور جیسا K2 TV کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، ایک اچھا انیشیٹو تھا. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اور میری سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جہاں پہ بھی آپ کو میری ضرورت پڑی میں حاضر. تھینک یو. اور اس پروجیکٹ کو آپ ضرور ایک سٹیپ اہیڈ لے کے جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور بچوں کو موٹیویٹ کریں. اسی طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے آپ ٹرپ وغیرہ آرگنائز کریں، وہاں پہ جا کے یہ پروگرامز اس طرح کے ہونے چاہیے. ابھی فیس ٹو فیس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. زبردست. میں عثمان صاحب کا شکر گزار ہوں. ایک تو ریئل اسٹیٹ میں یہ جتنے پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، ہم بھی اس پروجیکٹ میں تھوڑا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. وہ تو کہنا جناب کب لے لیا ہونا، تو یہ بہت زبردست بزنس کر رہے ہیں. اور آپ نے جو ڈسکشن سنی، اس پہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور عمل سے ہی زندگی ہے، اور عمل ہی زندگی ہے کہ جو بات سنی اس پہ عمل کیا. جو پہلی انہوں نے بات کی تھی رسک لیں اور فیل ہو جائیں، یار فیل ہو جائیں، ایز ہی وی ناٹ ریکمینڈڈ. 134 لانگ کورس ناٹ ریکمینڈڈ، اور کپتان نہیں تو میں کپتان ہوتا. ابھی 34 گریجویٹ کورس ناٹ ریکمینڈڈ، اسکول ہی چو ناٹ ریکمینڈڈ، یونیورسٹی چو داخلہ نہیں. اب کوئی ٹینشن نہیں لی، فیل ہو جائیں،
ایسے آپ فیل ہوں گے تو ایسے ہی کامیاب بنیں گے. جو فیل نہیں ہوا وہ کبھی کامیاب نہیں بنا. اور فالو کریں, جب آپ فارغ ہوں اچھی موٹیویشن کو سنا کریں, قاسم علی شاہ صاحب کو سنا کریں, اور اس طرح اچھے لوگوں کو سنا کریں. آپ بہت سارے آپ کے سامنے ہیں, جناب ایلون مسک ہے, اور اس طرح بہت سارے پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی بات سنیں. آپ میاں منشر صاحب کو سنیں کہ وہ کیسے بلینئر بنے, آپ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو تو ذرا سنیں, آپ کو سمجھ آئے. اور آپ عثمان خان صاحب کا ذرا سنیں. ابھی یہ ساری ایک ہی بات ہے, یہ وہ بھی یہی بات تھی, یہی بھی بات تھی, یہی بات تھی, لیکن اب بات آپ نے ماننی ہے. آپ عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جو ادروائز کوئی آج کل کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ آپ گرو کیسا کر رہے ہیں. ایک کمپٹیشن ایسا ہے, اس کمپٹیشن کی دوڑ میں ہم ایسے پڑ گئے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے ساتھ والا ناکام ہو جائے, اور کوئی اچھی انفارمیشن کوئی بات نہیں بتائے گا. سو جو باتیں یہاں پر ہوئیں اس کے اوپر میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو فالو کریں, آپ بھی اس کو فالو کریں. K2 TV کے فیس بک آفیشیل پیج کے اوپر بھی آپ یہی پروگرام دیکھ سکتے ہیں. محمد عثمان خان جو ان کا آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر بھی آ جائے گا. 5G پراپرٹیز کی فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے پراپرٹی نامہ اور محمد اسماعیل کے پیج کے اوپر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت. اللہ حافظ.